اور ویکسین لگوائیں نہ لگوائیں سرٹیفکیٹ لے جائیں۔ ملک بھر میں جعلی کرونا سرٹیفکیٹ بنانے کا دھندا عروج پر پہنچ گیا۔ 4,000 روپے میں اپنی من پسند ویکسین کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ ہر ویکسینیشن سینٹر پر مافیا سرگرم ہو گیا۔ ٹیم دستک نے اسٹنگ آپریشن میں سب بے نقاب کر دیا۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کیسے بنایا جاتا ہے، نادرا سے تصدیق کیسے ہوتی ہے، کون دھندے میں ملوث ہے، انکشافات سے بھرپور پروگرام دستک آج شام 7 بجے نشر ہوگا۔ ویکسین آپ چاہے لگوائیں یا نہ لگوائیں سرٹیفکیٹ لے جائیں، یہ دھندا اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اسی پروگرام کے اینکر پرسن ریحان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ ریحان طارق، یہ اسٹنگ آپریشن تو جو آپ کی ٹیم نے کیا کیا انکشافات سامنے آئے ہیں اس میں؟ تھینک یو ویری مچ ریشان، دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری الارمنگ ایز ویل کہ روز NCOC کی طرف سے ڈیٹا جاری کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آج اتنے لاکھ لوگوں نے ویکسینیشن ڈوز لے لی ہے، اور اس کو حوصلہ افزا انداز کے اندر بتایا جاتا ہے کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ جب تک ہم پوری کی پوری پاپولیشن کو ویکسینیٹ نہیں کر لیں گے تب تک ریسٹرکشن ایز آف نہیں ہوں گی۔ یعنی تمام در امیدیں اسی ویکسینیشن سے، اسی تریاق سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن بڑا انفارچونیٹ سائڈ آف دا پکچر یہ ہے کہ جہاں رش لگا ہوا ہے کووڈ ویکسینیشن سینٹرز کے اوپر، تو وہاں لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ اب اس کے دو معاملات ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں میں اتنا خوف و ہراس پھیلایا گیا کہ ویکسینیشن سے خدا نخواستہ آپ 2 سال کے اندر مر جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی۔ اب وہ پھر آپ نے مقناطیسی اور بلب جلانے والی سائنس بھی دیکھی ہوگی۔ لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن ہے، ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، اس کو ایجنٹ مافیا ایکسپلوئٹ کر رہا ہے، اور بہت سارے پیکیجز اس وقت سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو لاہور میں موڈرنا ویکسین کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے 4,000، بلوچستان میں فائزر اور کینسائنو کا ریٹ 2,000 سے 2,500 روپے ہے اوسطن۔ اسی طرح سندھ میں کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے لیے 1,500 سے 2,000 کے درمیان پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اب اور یہ ایجنٹس یہ خفیہ طور پر کام نہیں کر رہے، بلکہ دھڑلے سے علی اعلان سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ان کے نمبرز موجود ہیں، لوگ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کا CNIC نمبر لیں گے، آپ کا ڈیٹا لیں گے، یہ خود ہی اس سینٹر پہ جائیں گے، اندراج کریں گے ڈیٹا انٹری آپریٹر کے ساتھ، اور آپ کو گھر بیٹھے ہوئے آپ کا سرٹیفکیٹ پہنچا دیں گے۔ یعنی آپ کو نہ تو لائن میں لگنے کی ضرورت ہے، نہ ویکسینیشن سینٹر پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی 1166 کے اوپر اپنا CNIC میسج کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف ایک ایجنٹ کو ٹیلی فون کال میں لائیں، اسے بتائیے، اس کو اپنا CNIC دیجیے، اور وہ اگلے ہی دن آپ کے گھر پر یہ سرٹیفکیٹ آپ کو پہنچا دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ ایجنٹس دن میں کو 15 سے 20 فیک انٹریز کرتے ہیں تو آلموسٹ 40 سے 50 ہزار روپیہ کما لیتے ہیں۔ یعنی ایک ایجنٹ جو ہے وہ 40 سے 50 ہزار روپے کا بزنس روز کر کے اپنے اس کام کو کلوز کرتا ہے، اور اگر تمام ایجنٹس کو دیکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کروڑوں کا دھندا ہے جو حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ یہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ نمز جیسے سافٹ ویئر کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے، بہت وائبل ہے، بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، لیکن یہ ٹرانسپیرنسی بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو ویکسینیشن لگا رہے ہیں، یا جو آپریٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے، یا جو ہیلتھ کیئر ورکر وہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کا پراپر چیک اینڈ بیلنس ہے؟ کیا اس پر کوئی کیمرے کی آنکھ ہے جو اس کو مانیٹر کر رہی ہے؟ یا صرف آپ ڈیٹا لیتے ہیں، ویکسینیشن ڈوز نہیں لگاتے؟ دیٹ ڈوز گوز ڈاؤن دا ڈرین۔ یعنی جہاں آپ کو ویکسینیشن کی قلت ہے وہاں پر بہت ساری جو ڈوزز ہیں وہ آپ ضائع کر رہے ہیں، وہ آپ لگاتے نہیں ہیں، فیک اندراج کرتے ہیں، اور NCOC میں بیٹھے ہوئے تمام تر لوگوں کو آپ ماموں بنا دیتے ہیں، اور وہ وہی اعداد و شمار اپنے پورٹل کے اوپر جاری کر دیتے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آج ہم نے بہت تیر مارا ہے، بہت اچھا کام کیا، اور ہم نے اتنے لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا ہے۔ تو آج اس پر ہم نے ڈاکٹر نوشین حامد سے بھی بات کی ہے، ڈاکٹر فیصل سلطان کے نوٹس میں لانے کی بھی کوشش کی ہے، پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے بھی ہماری پرسنلی بات ہوئی ہے، اور ان کو یہ بتایا کہ خدارہ یہ جو نمبر اویلیبل ہیں، آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر تو بہت سارے ایسے فیک سکیمز دیکھے ہوں گے، آپ کو بہت سارے ایسے جو میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی انعامی اسکیمز ہیں اس کے فیک نمبرز آتے ہیں، لیکن یہ جو نمبرز کووڈ ویکسینیشن کے نام پر سوشل میڈیا سرکلز کے اندر گردش کر رہے ہیں، خدارہ یا تو FIA کے ساتھ شیئر کریں، ان کو نشان عبرت بنائیں، تاکہ کل کو کوئی ایسا شخص جو یہ جو ایک نیٹ ورک ہے، ایک نیکسس ہے، یہ کم از کم ٹوٹے، اور یہ مزید پھیلے نہیں، یہ نیٹ ورک مزید ایکسپینڈ نہیں کرے، بلکہ یہیں اس کو کٹیل کر لیں۔ ریحان، اگر سوشل میڈیا پر موجود ہے تو ان کے نوٹس میں بھی ہوگا، اب کارروائی کب ہوتی ہے اس کا انتظار ہے۔ ساتھ ہی موجود رہیے گا، احمد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ احمد ولی صاحب، گزشتہ روز ہم بات کر رہے تھے کہ برطانیہ کا دوہرا معیار ہے، ریڈ لسٹ میں پاکستان ہے، بھارت کو نکال دیا، لیکن پاکستان میں اگر اس طرح کے یہ اسکیم سامنے آ رہے ہیں، اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو سر ریڈ لسٹ سے نکلنا کیسے ممکن ہو پائے گا؟ یہاں پر تو جعلی سرٹیفکیٹ ہی بنائے جا رہے ہیں۔ ایسی ہی حرکات ہیں جس کو نوٹ کر رہی ہے پوری دنیا۔ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے،
اور یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا حکومت کے لیے، جس کی کریڈیبلٹی جو ہے شروع میں کوئی بہتر رہی کہ جو ویکسینیشن ہے اس کو پروسیس جو ہے لوگوں نے بڑی تعریف کی، لیکن اب آ کے آپ دیکھیں کہ وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ ابھی جو ریحان بتا رہے تھے کہ جتنا پیسے لے رہے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق میری کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے لبرٹی کے ایریا میں بھی اور مختلف لاہور کے ایریاز میں 200 روپے سے اوپر ریٹ جا رہا ہے۔ یعنی اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کو تو آپ گھر بیٹھے آپ کسی بندے کو لڑکے کو بھیجیں، 200 روپے اس کو دیں اور وہ سرٹیفکیٹ بنا کے آپ کو دے دے گا۔ ویکسینیشن اگر آپ نے ایک ڈوز لگوائی ہے تو آپ دوسری ڈوز نہ بھی لگوائیں تو دونوں ڈوزز کے سرٹیفکیٹ آپ گھر بیٹھے وصول کر لیں۔ یعنی 200 روپے سے لے کے تو 4-4 ہزار روپے تک یہ لوگ چارج کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی چیک رکھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر پورے شہر میں مجھے پتا ہے اور لوگوں کو پتا چل گیا، ریحان کو پتا چل گیا، باقی لوگوں کو پتا چل گیا کہ کس طرح سے یہ سرٹیفکیٹ جو ہے بانٹے جا رہے ہیں، تو کیا سرکاری جو ایجنسیاں ہیں، محکمے ہیں، جو سارا پورا نیٹ ورک ہے، ان کو نہیں پتا، حکومت کو نہیں معلوم کہ یہ کس طرح سے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتا، جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ان کو شکوک و شبہات ہیں ویکسینیشن کے سسٹم کے اوپر، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے باڈی میں جا کے کوئی ریئیکشن کرے گی، تو وہ آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ ویکسینیشن سینٹر پہ جائیں اور وہاں پر جا کر آپ کو وہ سوئی نہیں چبوئیں گے، ویکسینیشن نہیں ہوگی، ایک پروسیس کیا جائے گا لیکن شو ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ویکسینیشن آپ کو لگا دی گئی ہے، لیکن وہ ویکسینیشن نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو انرول کر لیا جائے گا کہ آپ کی ویکسینیشن ہو گئی ہے۔ یعنی کہ اس طرح کے کام بھی کیے جا رہے ہیں کہ لوگ ویکسینیشن نہیں لگوا رہے لیکن پریٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ سینٹر پہ گئے تھے اور ان کو ایک وہ سوئی جعلی سا ایک آپ کو شو کریں گے کہ ہم نے ویکسینیشن کر دی ہے، اس کے اندر کوئی ویکسینیشن نہیں ہوتی بلکہ سوئی ہلکی سی لگا کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کا انرول کر لیا جاتا ہے کہ ہاں جی اس کی ویکسینیشن ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں ایک اور اسکینڈل اس میں یہ ہے کہ اگر ویکسینیشن نہیں ہوئی، وہ ویکسینیشن استعمال نہیں ہوئی، خالی سوئی چبوئی گئی، وہ ویکسینیشن کہاں پہ جا رہی ہے؟ وہ ویکسینیشن مارکیٹ میں بک رہی ہے۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ سارے اہلکار جو ہے کس قسم کے گناونے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سرکار نے ابھی تک ایک ایسا گینگ نہیں پکڑا، کوئی ایک ایسا جعلی سرٹیفکیٹ نہیں پکڑا کہ حکومت بتا سکے کہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کو کرب کرنے کے لیے یہ ایکشن کیا ہے۔ لیکن یہ ٹی وی اسکرین پر چیزیں چل رہی ہیں، جرنلسٹوں کو پتا چل گیا، عام لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ سارا پروسیس کس طرح سے کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت ہو رہی ہے۔ جی ہاں سر، کوئی ایک شخص نہیں بلکہ پورا مافیا اس میں ملوث ہے۔ ساتھ رہیے گا احمد ولی صاحب، ہمارے ساتھ نوید چودھری صاحب بھی موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ نوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر جعلی سرٹیفکیٹ بنانا ایک جعل سازی ہے، ایک جو ہے وہ دھوکہ دہی ہے جو کہ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کا وہ ایک خطرہ تلوار بن کر اب بھی ہمارے سر پر لٹک رہا ہے۔ جو اس طرح سے کام کرتے ہیں وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے آس پاس پوری قوم کو وہ خطرے میں مبتلا کر رہے ہیں یہ ویکسینیشن نہ کروا کے۔ سر آپ اس تمام تر معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے ہی جو ویکسینیشن کا معاملہ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے بہت ساری باقاعدگیاں سامنے آئی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پہلے ڈوز لگی ہے، دوسری کے لیے کال ہی نہیں ہے اسٹارٹ میں، اور یہ معاملہ بھی سارا خیراتی تھا، یہ بات نوٹ رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو فائزر وغیرہ آئی ہے وہ کچھ اس کا حصہ غائب ہو گیا، کچھ پھر باہر جانے والے جو لوگ تھے اوورسیز پاکستان ان کو لگا، لیکن انہوں نے بھی اس طرح سے احتجاج کرنا پڑا کہ اسلام آباد میں تو باقاعدہ توڑ پھوڑ ہوتی رہی، آپ نے دیکھا تھا، کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ اب جو ایک خطرہ تھا کہ پاکستان میں چونکہ یہ کرپٹ پریکٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، میں یہاں بڑھنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ تو کہتے ہیں نا پچھلے دور میں تھی، اب عالم یہ ہے کہ یہاں کرپٹ پریکٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایجنٹ مافیا اس میں نہ کود پڑے اور یہ جعلی سرٹیفکیٹس کا اجرانا شروع ہو جائے، یہ خطرہ فیل کیا جا رہا تھا۔ جس طرح سے ولی صاحب نے بتایا بالکل اس طرح سے میرا تجربہ ہے کہ وہ میں ایک دن کسی جگہ بیٹھا تھا تو میں نے وہاں بتایا کہ سرٹن ڈیٹ سے ملک کے اندر جو فلائٹس ہیں وہاں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لے کے آپ کو آن بورڈ ہونے کی اجازت دی جائے گی ورنہ آپ سفر نہیں کر سکیں گے۔ تو وہاں ایک صاحب نے مجھے کہا میں ابھی بنوا دیتا ہوں آپ کا سرٹیفکیٹ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معاملہ بہت دیر سے یعنی کہ کئی ماہ سے چلنا شروع ہو گیا پیچھے جیسے یہ بات سامنے آئی ہے، اور ویکسینیشن کا جو جعلی ہونے کا معاملہ ہے وہ، پھر سرٹیفکیٹ کے جعلی ہونے کا معاملہ وہ، پھر یہاں جو قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا جس کا اعتراف بھی کیا گیا سرکاری سطح پر، ٹرائل کیا گیا ہماری قوم کے اوپر مختلف ویکسینیشن کو جو عموماً دوسرے ممالک میں جانوروں پر کی جاتی ہے،
تو یہاں ریاست سے لے کر نیچے عام لوگوں تک، ایجنٹ مافیا تک، عوام کو سب پیس رہے ہیں۔ اب دیکھیں جب جعلی سرٹیفکیٹس ہوں گے، یہ خبر باہر نکل گئی اور باہر کے ممالک کے اندر آپ نے اگر جانا ہے، آپ لاکھ کہتے رہیں گے جی وہ انڈیا کو اجازت دے دی، ہمیں نہیں دی انگلینڈ والوں نے، تو آپ موقف آپ کا کیا ہے؟ جب آپ کا ایک سرٹیفکیٹ جعلی پکڑا گیا تو یہ سارا میکینزم کولیپس کر گیا۔ پھر آپ نہ سعودی عرب پہ اعتراض کریں، نہ پھر آپ متحدہ عرب امارات پہ اعتراض کریں، نہ آپ عمان پہ اعتراض کریں، تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو چونکہ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ بنیادی بات یہی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں جو چیز جیسے چل رہی ہے بس اللہ واسطے چلتی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی کے نتیجے میں آج ہمیں اس بحران کا جی ہاں بالکل، اگر تحقیقات نہیں ہوتی، انہیں پکڑا نہیں جاتا تو عالمی سطح پر بھی یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے گا۔ بہت شکریہ نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ریحان طارق ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔